إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے دنیا میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جب دو چیزیں الگ الگ ہوں ان کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں دو اینٹ ہوں، دونوں اینٹوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور ان کے ایک جان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے سیمنٹ بنایا. دو اینٹوں کو یا دو بلاک وغیرہ کو آپس میں ملانے کے لیے سیمنٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. جب اسے سیمنٹ لگا دیا جائے تو وہ دونوں چیزیں ایک چیز بن جاتی ہیں اور یک جان ہو جاتی ہیں. اسی طرح دو لکڑی ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے تیسری چیز بنائی اور وہ سیمنٹ سے ہٹ کرے. لکڑیوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اور سیمنٹ لکڑیوں کو نہیں جوڑ سکتا، بلکہ دو لکڑیوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے تیسری چیز کیل بنائی کہ دونوں لکڑیوں کے درمیان کیل ٹھونک دی جائے تو خود بخود وہ لکڑیاں آپس میں یکجان ہو جائیں گی. اسی طرح دو کاغذ ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے، ان کو یکجان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تیسری چیز بنائی اور وہ تیسری چیز گلو ہے، گلو یا گوند جسے کہتے ہیں ہم. تو ان دونوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ بھی کام نہیں آئے گا، کیل کے ذریعے سے بھی ہم نہیں جوڑ سکتے، بلکہ ان دونوں کے درمیان آپس میں ان دونوں کو یکجان بنانے کے لیے ہمیں گلو کی ضرورت ہوگی. جب گلو اور گوند لگا دیں گے تو خود بخود وہ دونوں کاغذ یکجان ہو جائیں گے. اسی طرح دنیا میں ہزاروں چیزیں ہیں
دونوں کو ملانے کے لیے، دونوں کو یکجان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے تیسری چیز بنائی ہے۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں کو آپس میں ربط کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی تیسری چیز بنا دی ہے، تو دو دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ نے کون سی چیز بنائی ہے؟ دو لکڑیوں کو ملانے کے لیے اللہ نے انتظام فرما دیا، دو بلاک، غرض ہر وہ چیز جو دنیا میں جس کا ثانی ہو اور دنیا میں جو نہ وہ ایک جیسے ہوں، ہم جنس ہوں، ان کو جوڑنے کے لیے، یکجان ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے تیسری چیز کا انتظام فرما دیا ہے۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو دل، اللہ رب العزت نے دل بھی تو بنایا ہے، اب دو دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے کون سی تیسری چیز بنائی ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، کہ اگر دنیا میں جو کچھ ہے، زمین پر جو کچھ ہے، تمام کی تمام چیزیں آپ خرچ کر ڈالو، پھر بھی آپ دو دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ دو دلوں کے درمیان جوڑ پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے دو دلوں کو جوڑنے کے لیے جو چیز مقرر فرمائی ہے وہ ہے دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں بارہا یہ مثال عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں مسلمانوں کی مثال اور کافروں کی مثال، اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جسم کے اندر، انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے ہاتھ بھی بنایا، سر بھی بنایا، پیر بھی بنائے، دل بھی بنایا، گردے بھی بنائے، جگر بھی بنایا، ساری کی ساری چیزیں بنا دی، اور ساری کی ساری چیزوں کا کام، تمام اعضاء کا کام دوسرے اعضاء سے مختلف ہے۔ جیسے اللہ نے ہمیں پاؤں دیے، تو پاؤں کا کام کیا ہے کہ اس سے ہم چلتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے تو ہاتھوں کا کام کیا ہے، اس سے ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں، اور چلنا اور پکڑنا دو مختلف کام ہیں۔ پاؤں کا کام ہاتھ نہیں کر سکتا، ہاتھ کا کام پاؤں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دماغ اللہ نے دیا ہے کسی چیز کو سوچنے کے لیے، کسی چیز کو اپنے میموری کارڈ میں، اپنی میموری میں حفاظت کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے۔ اب جو دماغ کا کام ہے وہ نہ پاؤں انجام دے سکتا ہے، نہ ہاتھ وہ دماغ کا کام کر سکتا ہے، نہ معدہ کام کر سکتا ہے دماغ کا۔ اسی طرح زبان جو اللہ نے دی ہے بولنے کے لیے، تو یہ زبان کا جو کام ہے وہ جسم کا دوسرا کوئی حصہ نہیں کر سکتا، اگر کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ان تمام اعضاء کا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے، اختلاف وہی مانا کہ ہاتھ کا کام پاؤں نہیں کر سکتا، پاؤں کا کام سر نہیں کر سکتا، سر کا کام دماغ نہیں کر سکتا، دماغ کا کام آنکھیں نہیں کر سکتی، آنکھوں کا کام کان نہیں کر سکتے، کان کا کام ناک نہیں کر سکتی۔ جب تمام اعضاء کا ایک دوسرے سے مکمل اختلاف ہے، لیکن پھر ایسی کیا وجہ ہے ان کے درمیان، ایسی کون سی چیز ہے کہ درد ہمارے پاؤں میں ہوتا ہے، آنسو ہمارے آنکھوں سے نکلتے ہیں، خون ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے اور آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، پاؤں فوراً دوڑتے ہیں ڈاکٹر کی طرف، دماغ فوراً متوجہ ہوتا ہے ڈاکٹر کی طرف، حالانکہ ہاتھ کا کام الگ ہے، دماغ کا کام الگ ہے، آنکھوں کا کام الگ ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھئی ہاتھ کو تکلیف ہے، آنکھوں سے کیا آنسو کا جاری ہونا، یہ کون سا مان رکھتا ہے؟ لیکن ان کا تعلق جو آپس میں جوڑ کے رکھا ہے وہ ایک چیز ہے، اور وہ ہے روح۔ زندگی جس سے چل رہی ہے وہ ہے روح،
اور اس نے انسان کے تمام اعضاء کا آپس میں تعلق جوڑے رکھا ہے۔ جب یہ انسان کے جسم سے روح نکل جائے، انسان جب مر جائے تو انسان کی زبان کو پکڑ کے کاٹ دیا جائے، انسان کے کسی عضو کو تکلیف نہیں ہوگی، انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آئیں گے، انسان کے پاؤں بھی کام نہیں کریں گے، درد بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس چیز نے انسانوں کا آپس میں تعلق جوڑا ہوا تھا، انسان کے اعضاء کا آپس میں جس نے تعلق جوڑا ہوا تھا، وہ آج چلا گیا۔ بالکل بعینہ ہی اسی طرح مسلمانوں کی مثال ہے دنیا میں۔ ہر مسلمان کا کام الگ ہے۔ تمام مسلمان جسم کی مانند ہیں، کوئی معاشرے کے کس کام میں مصروف ہے، کوئی معاشرے میں کاروبار کر رہا ہے، کوئی معاشرے میں دین کی دعوت دے رہا ہے، کوئی معاشرے میں کون سا کام کر رہا ہے، مختلف کام ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المسلمون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ دنیا کے تمام انسان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر اس کے سر میں درد ہو تو اس کے پورے جسم میں درد ہو، اگر اس کے پاؤں میں درد ہو اس کے پورے جسم میں درد ہو، یعنی مسلمان جتنے بھی زیادہ ہوں لیکن تکلیف میں سب برابر کے شریک ہوں۔ کیوں؟ اس آپس کے رشتے کو کس نے مضبوط کیا ہوا ہے؟ وہ ہے دین اسلام۔ جب یہ اسلام ہماری زندگی میں آ جائے تو پھر والد کو والد کا درجہ مل جاتا ہے، استاذ کو استاد کا درجہ دیا جاتا ہے، بڑے بھائی کا اپنا درجہ ہوتا ہے، والدین کا اپنا درجہ ہوتا ہے، عام انسان کا اپنا درجہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ مسلمانیت اور اسلام زندگی سے نکل جائے پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر استاد نہیں رہتا، والد والد نہیں رہتا، والدہ والدہ نہیں رہتی، بلکہ معاشرے میں جانوروں کی سی زندگی گزر بسر ہو جاتی ہے، اور جانوروں کی سی زندگی ہو جاتی ہے، نہ ماں کا احساس، نہ باپ کا احساس، نہ اپنے کا احساس، نہ پرائے کا احساس۔ تو یہ اسلام کی برکت ہے میرے عزیزو، کہ اسلام کا یہ سبق ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ انسان اگر انسانیت کے تقاضوں پر چلتا ہوا میرے حکم کو مانے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اگر انسان انسانیت کے تقاضوں سے ہٹ کر جانوروں کی سی زندگی بسر کرے گا تو پھر اس کے لیے کامیابی نہیں بلکہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ جانوروں کی 3 قسمیں عموماً پائی جاتی ہیں۔ ایک جانور تو وہ ہے، جانوروں کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جو اپنی ضرورت کے لیے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ مثال کے اوپر مجھے کوئی چیز ضرورت ہے، میں دوسرے کا نقصان کر کے اپنی ضرورت پوری کروں، یہ غلط ہے۔ تو جانوروں میں بھی 3 قسم کے جانور ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کا نقصان نہیں کرتے، جیسے مثال کے طور پر گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے۔ اب اگر بکری اور بھینس کو پیاس لگی ہے تو اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تب بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اور وہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بھینس کو پیاس لگی اور اس نے جو ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا۔ جبکہ دوسری قسم جانوروں کی وہ ہے کہ جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان کرتے ہیں، جیسے شیر ہے، کتا ہے، چیتا ہے، بلی ہے۔ یہ جانور ایسے ہیں کہ جب ان کو اپنی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ دوسروں کا نقصان کر جاتے ہیں۔ جیسے شیر ہے، اس کو جب بھوک لگتی ہے تو کسی دوسرے جانور کا شکار کر کے اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ یہ 2 قسمیں ہو گئی۔ اور جانوروں کی تیسری قسم وہ ہے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ان کا فائدہ ہے، نہ وہ کسی کام میں آ سکتے ہیں، بلکہ وہ ہر موقع پر نقصان دیتے ہیں، چاہے خوشی کی حالت میں ہو چاہے غم کی حالت میں ہو، بس وہ ان کا کام ہی نقصان دینا ہے۔ جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، اس جیسے دیگر جانور۔ اب بچھو چاہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو چاہے پیٹ خالی ہو،
چاہے اس کے سامنے انسان آئے، چاہے جانور آئے، چاہے دیوار آئے، جہاں اس سے اس کا گزر ہوگا کوئی چیز اس سے ٹکرائے گی فوراً اس کو ڈنگ مارے گا. سانپ بھی اسی طرح ہے. تو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جو انسان انسانیت کے تقاضے سے ہٹ جائے، جو انسان اپنے خالق کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ جائے، وہ انسان ان سانپ اور ان بچھوؤں سے بھی زیادہ بدتر ہے اور کمتر ہے. آج کا یہ سبق دنیا میں رہنے کا سنہری اصول یہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج یہ سوچیں کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے یا نہیں. اور حدیث میں بھی پہلے زبان کا ذکر کیا، اس کے بعد ہاتھ کا ذکر کیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ جو زبان کا ذکر کیا اس کی بھی وجہ ہے. ہاتھ سے انسان اس بندے کو تکلیف پہنچا سکتا ہے کہ جو اس کے قریب ہو. کوئی چیز قریب ہوگی تبھی تو اس کو تکلیف پہنچائے گا ہاتھ سے، جبکہ زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے قریب ہونا دور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. دور ہو آپ فون پہ اس کو گالی دے دو، اس کو تکلیف ہوئی. ہاتھ سے تکلیف دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کو آپ تکلیف دے رہے ہو وہ اور آپ ایک ہی وقت میں ہوں. جیسے آج کا دن ہے اور اس وقت اس ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو دونوں کا وقت ایک ہو. لیکن زبان سے تکلیف دینے کے لیے وقت کا ایک ہونا بھی ضروری نہیں. آج آپ نے کسی کے سامنے دوسرے بندے کو غیر موجودگی میں گالی دی، اس نے کل جا کے اسلام آباد میں اس کو جا کے بتا دیا کہ اس نے آپ کو گالی دی ہے، تو اس کو تکلیف ہوئی. ہاتھ سے انسان اس بندے کو تکلیف دے سکتا ہے جس سے وہ طاقتور ہو. میں اگر کسی سے طاقتور ہوں تو اپنے کمتر کو تکلیف دے سکتا ہوں ہاتھ سے، جبکہ زبان سے تکلیف دینے کے لیے طاقتور ہونا شرط نہیں ہے. کمتر آدمی، فقیر اور ملنگ آدمی بھی بادشاہ اور وزیر کو گالی دیتا ہے اور اس نے جو بدتر کہتا ہے. تو اسی واسطے زبان کا تذکرہ پہلے کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا، اصل مسلمان وہی ہے. مسلمان کی جو بنیادی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ڈیفینیشن جو مسلمانوں کی بنیادی تعریف جسے کہتے ہیں، وہ بنیادی تعریف یہی ہے کہ دوسرے اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کی تکلیف سے محفوظ رہیں. آج ہم سوچیں کہ مسلمانوں کی تعریف، جو مسلمان کی بنیادی تعریف ہے جو ڈیفائن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے مصداق ہم ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو شکر ہے، اگر نہیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں. ایک تکلیف وہ ہے کہ جو آپ ارادہ کر کے تکلیف دے دیں. ہمارے اکابرین، ہمارے مسلمان بغیر ارادے کے تکلیف دینے سے بچتے تھے. ان کا ارادہ بھی نہیں تھا، تکلیف دینے کا ارادہ بھی نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک لسٹ ہے، ایک فہرست بنی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے فلاں بیوہ عورت ہے، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے فلاں صحابی اس کی خدمت کرے گا. فلاں مظلوم عورت ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، فلاں صحابی اس کی خدمت کرے گا. فلاں اپاہج ہے، فلاں صحابی اس کی خدمت کرے گا. سارا لسٹ بنی ہوئی ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں. ایک جگہ دیکھا ایک بڑھیا عورت ہے اور وہ فلاں جگہ رہتی ہے اور اس کی خدمت کے خانے میں صحابی کا نام نہیں ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا اور انہیں خوشی ہوئی کہ چلو یہاں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، میں رات کے اندھیرے میں چپکے سے صبح جاؤں گا اور اس بوڑھیا کی خدمت کروں گا اور آ جایا کروں گا. صبح نماز پڑھ کے جب گئے، اس بڑھیا کے دروازے پہ دستک دی
اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. خدمت یہ ہے کہ جھاڑو دینا، پانی وغیرہ کا انتظام کر کے واپس چلے جانا. تو بڑھیا نے آواز دی کہ خدمت کرنے والا آ گیا ہے اور خدمت کر کے چلا گیا ہے. تو دوسرے دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن سے تھوڑے پہلے وقت میں گئے نماز سے پہلے، پھر آواز دی، اندر سے پھر آواز آئی، خدمت کرنے والا آیا اور چلا گیا. پوچھا کہ کون ہے، اس کی کوئی پہچان؟ بڑھیا کہنے لگی مجھے پتہ نہیں، وہ آتا ہے دروازہ کٹ آتا ہے، میں دروازہ کھول دیتی ہوں، وہ آ کے صفائی جھاڑو وغیرہ کر کے پھر دروازہ بجاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں پھر واپس پردے سے باہر آ جاتی ہوں. تو اگلے روز رات کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کے وقت راستے کے ایک کونے میں چھپ کر انتظار کیا کہ آخر یہ کون سے صحابی ہیں جو اس اندھیرے میں آ کر جو ہے وہ یہ کام انجام دیتے ہیں. امیر المؤمنین، وقت کا خلیفہ، بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاڑ رہے ہیں چھپکے سے. تو اتنے میں دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے اندھیرے میں، رات کی اندھیری ہے، تاریکی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً راستے میں آ کے کھڑے ہو گئے. کہا کون؟ من انت؟ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق، خلیفہ وقت، مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین آپ آ کر ان کی خدمت کر جاتے ہیں. تو کہنے لگے الحمدللہ. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پیر آ رہے ہیں. کہنے لگے امیر المؤمنین آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں، آپ ننگے پیر کیسے آ رہے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں؟ تو کہنے لگے عمر رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں خاموشی ہوتی ہے، میں جوتے اور چپل پہن کر اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے پاؤں کی آہٹ سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے. یہ میرے عزیزوں مسلمانوں کے ہاں تکلیف نہ دینے کا کانسیپٹ اور اس کا تصور ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں. دیکھا کیسے میں نے بے عزتی کی اس کی، دیکھا کیسے میں نے اس کی بولتی بند کی، اور ہزاروں اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے. ہم نے ان کو بے عزت نہیں، بدنام نہیں، بلکہ ہم نے اپنی آخرت تباہ کی ہے. تو اس واسطے میرے عزیزو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. ایک بنی اسرائیل کی فاحشہ جسم فروش عورت، پوری زندگی اللہ سے بغاوت کرنے والی، صرف اس کو جانوروں سے ہمدردی کرنے پر اللہ نے کیا انعام دیا؟ ایک کتا پیاسا راستے میں پڑا ہوا، زبان جو ہے زمین کو چاٹ رہا ہے. تو اس عورت نے دیکھا یہ پیاسا ہے، چلو اس کو پانی پلا دیتی ہوں. اپنی جوتی نکال کر سامنے گڑھے میں پانی نکالا، وہاں سے کتے کے سامنے رکھ دی. تو اللہ رب العزت نے جانوروں سے ہمدردی اور رحم دلی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمام گناہوں سے معاف اور درگزر فرما کر جنت میں جگہ دے دی. کیا ہے یہ؟ صرف اور صرف جانوروں سے ہمدردی کا یہ سلوک ہے. تو آپ مجھے بتائیں انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا کیا حال ہوگا؟ یہ آپ کے قریب کے زمانے کی بات ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ نے گھر میں کچھ مرغیاں پال رکھی تھیں. ایک دن میری اہلیہ چلی گئیں اور مجھے کہا کہ میں جا رہی ہوں کسی جگہ کام سے، آپ ایسے کریں گھر میں نے مرغیاں پال رکھی ہیں، ان کو دانہ ڈال دینا اتنے بجے یا اتنے وقت میں. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تفسیر لکھ رہا تھا، قرآن کریم کا تفسیر، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں 1100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں. حکیم الامت کے نام سے مشہور ہے، امت کا حکیم. کہتے ہیں کہ میں تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ ذہن میں نہیں آ رہا، کیا لکھوں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بہت سوچا، جا کے توبہ کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا، دعا کی، پھر آیا بیٹھا، پھر یہی حال، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کہنے لگے میں سمجھ گیا کچھ نہ کچھ ضرور ہے. کمرے میں اندر جا کے جھانک کے دیکھا اور غور کرنے لگا، آخر مجھ سے کہاں ایسی بھول چوک ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرا دماغ بند کر دیا ہے. اتنے میں خیال آیا کہ میری اہلیہ نے کہا تھا کہ مرغیوں کو دانہ پانی ڈال دینا، صبح کا کہا تھا، اب دوپہر ہو گئی ہے، وہ بھوکی ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں فوراً گیا، میں نے مرغیوں کو دانہ پانی ڈالا، اللہ سے استغفار کر کے واپس جب آ کر بیٹھا، خود بخود میرا دماغ کھل گیا اور خود بخود میں تفسیر لکھنے کے قابل ہو گیا. تو
تو میرے عزیزو، جانوروں سے ہم مسلمانوں کو ہمدردی اور سلوک کا بتایا گیا ہے، انسانوں سے تو بہت زیادہ ہے۔ آج زبان کی جو چرب لسانی ہے جسے کہتے ہیں نا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو بندہ مجھے 2 گوشت کے ٹکڑوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے دنیا میں، جنت میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں آخرت میں۔ کون کون سے گوشت کے ٹکڑے ہیں؟ ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ، وہ گوشت کا ٹکڑا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ ان دونوں کی جو حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دے گا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جنت دلانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس وجہ سے ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں اور اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیں۔ کہتے ہیں نا کہ زبان، بچہ چیزوں کو 2 سال میں سیکھ جاتا ہے کہ کون سی چیز کا کیا نام ہے، کون سی چیز کا کیا نام ہے، کون سا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے، اس کو سیکھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے، کون سا لفظ ہمیں کہاں بولنا ہے۔ بسا اوقات ہم زبان سے بولتے دیتے ہیں، لیکن وہ بولنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی ہمارے پیچھے بد دعائیں ہوتی ہیں۔ بات کرنے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم کیسے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کی امی کا شوہر کیسا ہے، یہ بھی تو ایک بات ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن ایک بات دوسرے انسان کے دل کو جلاتی ہے اور دوسری بات انسان کے دل کو جیت لیتی ہے۔ اپنے انداز کو تبدیل کر لیں، اپنے گفتگو کو شائستہ بنائیں، اور سلیقہ مندی، عاجزی، تواضع، انکساری ہماری ادا سے، ہماری زبان سے ٹپک رہا ہو، تب جا کے ہم مغفرت کے لیے اللہ سے امید کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔